کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں علینا شگری صاحبہ، سینئر اینکر پرسن ہے. بہت شکریہ میڈم آپ کے ٹائم کا. 2-3 اہم خبریں. ایک تو آج کل لڑائی چل رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی، اور پنجاب سے ایسے تیر برسائے جا رہے ہیں کہ سیدھے نشانے پر تو وہ لگ رہے ہیں. میڈیا میں تو مزہ آ رہا ہے کہ سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، شوز ہو رہے ہیں، ڈسکشنز ہو رہی ہیں، لیکن عجیب سی بات یہ ہے کہ لوگ اس کو سنجیدہ کیوں نہیں لے رہے. اگر یہی لڑائی پی ٹی اے کے ودن ہوتی ہے تو لوگ بڑا سنجیدہ لیتے ہیں کہ جنید اکبر نے اس کے بارے میں یہ کہہ دیا، گنڈا پور صاحب نے علیمہ خان صاحبہ کے بارے میں یہ کہہ دیا، لوگ سنجیدہ لیتے ہیں. لیکن پیپلز پارٹی اور نون لیگ ان کی لڑائی لوگ سنجیدہ نہیں لے رہے. بہت شکریہ کرام صاحب، تھینک یو فار ہیونگ می آن یور یوٹیوب چینل. سب سے پہلے تو آپ نے بالکل درست کہا کہ لوگ جو ہے، آپ کیونکہ شعور ظاہر ہے، آپ اپنی عوام کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کر سکتے. ان کو لگتا ہے کہ شاید وہ ابھی بھی 80-90 کی دہائی میں ہیں. ان کا شاید وہ انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ لٹریسی لیول ہمارے عوام کا ویسا ہی ہے، لیکن بہت دنیا آگے نکل چکی ہے. آج کے اے آئی کے دور میں آج کے نوجوان کو آپ یہ بتانے کی کوشش کریں، جو کہ وہ ماضی بھی ان کا پورا ٹریک کر چکا ہے اور جو کہ دیکھ رہا ہے کہ یہ کرن ارجن سے زیادہ اس جوڑی کی جو صورتحال ہے وہ اور کچھ نہیں نظر آتی. یہ الیکشن سے پہلے ان کا ایک چہرہ ہوتا ہے اور پھر یہ ملکی مفاد کے نام پر یہ ملکی عوام کی خاطر جو ہے وہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں. قومی خزانے کا نام ملکی مفاد، وہ ملکی مفاد ہے ایبسولوٹلی. اور میں اسی کی طرف آپ کو نشاندہی کرنا چاہتی ہوں کہ آج ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ڈیلی بیسس پہ 3 ارب روپے کی رشوت دی جاتی ہے. 25 ارب روپے حکومت ڈیلی بیسس پہ اپنا صرف اور صرف اخراجات اپنے اسپینڈنگز کے لیے 25 ارب روپے قرضے اٹھا رہی ہے بینک سے. 25 بلین ڈیلی. 30 ملٹی نیشنل کمپنی جو ہم آپ بات کر رہے ہیں پچھلے دنوں میں، جو ہمیں تیزی سے ہمیں اس میں ایک رجحان نظر آ رہا ہے، ایک ٹرینڈ نظر آ رہا ہے. ملٹی نیشنلز وائنڈ اپ کر کے جا رہی ہیں، اور صرف یہ آپ سمجھیے کہ ان کا وائنڈ اپ کرنا صرف یہاں سے پیسہ نہیں جا رہا ہے، اسکل سیٹ جا رہی ہے. یہاں پہ جو انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز ان ملٹی نیشنلز وہ لے کر آئے ہوئے تھے، اور وہ بیسٹ پریکٹسز جا رہی ہیں ملک سے. ان کو اس کا بھی سٹینڈرڈ چینج ہو رہا ہے. ہمارے یہاں سے لوگ جو ہیں وہ ملک چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں. آپ آج مریم صاحبہ کی میں گفتگو سن رہی تھی کہ وہ پنجاب کی، وہ 17 پنجاب کے اس پروگرام کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وہ پیپلز پارٹی کو تو نشانے پہ رکھ رہی تھی کہ جی جو جلتے ہیں ترقی سے، میں ان کے دماغوں کو بھی صاف کر رہی ہوں، ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہی ہے ترقی سے جو جلتا ہے. آپ اپنے دوسرے صوبوں کے لوگوں کو کہہ رہی ہیں کہ آپ اپنے حکومتوں سے سوال کریں. اچھا، سوال جب کرتے تو ہمیں اور آپ کو نہیں پتا کہ کیا حال ہو رہا ہے اس ملک میں. سوال کرنے پہ آپ آفر ہو رہے ہیں، ملک چھوڑ کے صحافی جو ہے وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کیا حالات کا نہیں پتا کہ کن حالات میں صرف سوال کرنے پہ. مطلب مریم صاحبہ آج جو تقریر کے لیے اپنے کہہ رہی تھی، اور مطلب ان کی یہ تقریر بھی اسکرپٹ رائٹرز کو تو ان کو، یہ جو اسپیچ رائٹرز ہیں ان کو تو ان کی پھینٹی لگانی چاہیے جس قسم کی ان کو تقریر لکھ کے دیتے. وہی ساری روایتی ریٹورک جو ہے وہ اس سے زیادہ ہمیں کوئی نہیں نظر آتا. سو ان کی یہ نورہ کشتی ہے، اور ہمیں جس طرح بتایا جا رہا ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کی obviously ڈیمانڈز ہیں، کوئی ان کی نیشنل ڈیمانڈز ہیں جس کی وجہ سے ان کو ذرا زور زبردستی ان کے ساتھ کی جا رہی ہے. اور انٹرسٹنگلی آپ یہ دیکھیں کہ ان دونوں کی آپس میں اگر ایک دوسرے کے ساتھ کچھ گریونسز ہوتے تو یہ پی ٹی آئی کو وارن ایک ٹول کے طور پہ استعمال کرتے کہ ہم ان کے ساتھ چلے جانے مریم نواز کی تقریر میں پھر پنکی اور وہ گوگی لے کے آئے. ہاں جی، پنکی اور گوگی. اور یہ پیپلز پارٹی والے جو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آپ کی سیاسی آئسولیشن، وہ ندیم افضل چند صاحب کہہ رہے ہیں سیاسی آئسولیشن پی ٹی آئی کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم ہی صرف وہ دور کر سکتے ہیں. مطلب آپ پیپلز پارٹی بینگ دا لارجسٹ پارٹی آف دس کنٹری، میجورٹی جس کے پاس ہو، اس کو آپ کہہ رہے ہیں اس کی سیاسی آئسولیشن، آپ اس عمران خان کی سیاسی آئسولیشن آپ ختم کریں گے. مطلب کس قسم کی بات ہے؟ مطلب یہ سیاسی جماعت کرتے ہیں تو یہ عوام بیٹھے ہوئے ملاقات نہیں کروا پائے تھے. ایگزیکٹلی، ہاں نا. اور پھر آپ جب یہ تڑی دیں کہ ہم آنے والے ٹائمز میں جو حالات جس طرف لے کے جا رہے ہیں تو ہم اپوزیشن بینچز کی طرف، مطلب اپوزیشن بینچز کی طرف یہ جائیں گے بغیر ایک سٹیک ہولڈر، وہ جو اہم سٹیک ہولڈر اس کی نوٹ کے دیں گے پہلے سب سے ایگزیکٹلی. اور آپ پیپلز، میرے خیال سے پی ٹی آئی نے بھی اس پورے شو کو انجوائے کر رہی ہے، وہ بہت تسلی سے. وہ نہیں ہوتا ایک اسپیکٹیٹر پیچھے آرام سے ٹیک لگا کے بیٹھ کے پکڑ کے بیٹھ کے ساتھ وہ انجوائے کر رہے ہیں، وہ جو گوگلی چھوڑ رہے ہیں کہ آپ جی عدم اعتماد میں آئے تو ان کی سنجیدگی بھی دیتے ہیں. آج اسد یاسر صاحب نے دوبارہ اس چیز کو ریٹریٹ کیے، لیکن وہ مزے لے رہے ڈسپائٹ کے اتنی انفائٹنگ پی ٹی آئی میں خود بھی چل رہی ہے، لیکن نیور اے ڈل مومنٹ ان پاکستان. سو یہ نورہ کشتی، یہ اپنے ووٹ بینک کو تھوڑا چارج کرنے اور لوگوں میں ذرا بتائیں بھی تو کہ ہم کیا کر رہے ہیں. لیکن میں اس پورے جو لڑائی ہے جو کہ مصنوعی ہمیں obviously نظر آ فرینڈلی فائر سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے، اس میں ایک پازیٹیو پہلو کیا دیکھتی ہوں. ایک دوسرے کو لتاڑنے چاہے آپ جتنا بھی فیک کر رہے ہوں، لیکن اس میں ایک یہ ضرور ہوگا، اور شاید اس کی امید تو میں ایز اے پاکستانی تو ضرور لگاؤں گی کہ آپ اپنے صوبے کے لیے کچھ اسی کمپٹیشن میں کچھ نہ کچھ کر دیں یار، اس کی عوام کے لیے. جہاں پر آپ 17 سال سے آپ سندھ میں بیٹھے ہوئے پیپلز پارٹی، ہاں پنجاب میں یہ اتنی دفعہ کر چکی ہے. اور آج ایک اور بات بھی جو آپ نے نوٹس کی ہوگی، وہ جو کل سے ایک سینئر صحافی نے جس طرح سے بتایا حامد میر صاحب نے کہ
یہ چچا بھتیجی کے درمیان کی لڑائی ہے, سازش ہے. چاچو کے خلاف جو ہے وہ بھرپور سازش ہو رہی ہے, اور چاچو جو ڈاکٹر بن چکے ہیں. پیپلز پارٹی پہلے الزام لگا رہی تھی, اب حامد میر صاحب اس کو کنفرم کر رہے ہیں کہ واقعی یہ کام ہو رہا ہے. ہاں جی, آج بھی پریس کانفرنس میں پرویشا خان صاحبہ نے کہا. سو یہ چاچو کی پیروں تلے جو ہے وہ کارپیٹ جو ہے وہ کھینچی جا رہی ہے. کس طرح سے آج انہوں نے ایک اور بات بھی بڑی اہم مریم صاحبہ نے کی, انہوں نے کہا شہباز شریف صاحب جو ہے وہ مجھے بتایا کرتے تھے کہ پنجاب میں جو سسٹم ہے وہ بڑی کمپلیکیٹڈ ہے, بڑی پیچیدہ ہے. یعنی کہ شہباز شریف صاحب اتنے زیادہ منجے ہوئے نہیں تھے, ان کو کمپلیکیٹڈ چیزیں لگتی تھی, لیکن میں نے یوں آ کے سمجھ لی. تو اب وہ مجھ سے ملتے ہیں تو مجھے وہ شاباش دیتے ہیں, میری تعریف کرتے, تو میں کہتی ہوں کہ میں نے آپ سے اور نواز شریف صاحب سے سیکھی. مریم سپر سپیڈ پھر ٹائٹل کیوں نہیں دیا؟ مریم سپر سیڈ وہ اسپیڈ پہ چلنا چاہ رہی ہے. وہ شہباز شریف صاحب سے یہ ٹائٹل بھی لینا چاہیے, آلدو آج ان کو مبارک ہو آپ کو, آج ان کو اعزازی ڈاکٹریٹ کی ڈگری. ہمارے اور آپ کے وزیر اعظم جو ہے وہ ڈاکٹر شہباز شریف صاحب کیسا بن گئے, لیکن وہ ٹیکے نہیں لگائیں گے, وہ دوسرے والے ڈاکٹر. وہ ٹیکا لگا سکتے تھے وہ بھرپور طریقے سے لگا رہے ہیں. دوسری جانب آپ دیکھ رہی ہیں کہ مریم نواز صاحبہ جب بھی تقریر کرتی ہیں کوئی نہ کوئی تنازع کھڑا کرتی ہیں, جان بوجھ کے وہ جسے کہتے ہیں اسکرین گریبنگ, اور اپنی طرف توجہ مبذول کراتی ہیں. اگر آپ الیکشن میں نہیں جا رہے, اگر کوئی ایسی چیز نہیں ہو رہی, تو مریم نواز 10 منٹ کے ایونٹ کو 50 منٹ پہ کھینچنا, زیادہ بولنا, زیادہ تنازعات, اور اپنے آپ کو ایسے ثابت کرنا جیسے وہ 50 سال سے سیاست کر رہی ہیں اور نواز شریف سے بھی بڑی سیاستدان ہیں. ان لمبی لمبی تقاریر کو آپ کیسے دیکھ رہی ہیں کہ میڈیا کی زینت, بس میڈیا پہ وہ ویڈیوز چلتی ہیں, یا پھر واقعی پردے کے پیچھے کچھ چل رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو یہ دکھانے کی کوشش کر رہی ہیں یا تو وہ شہباز شریف صاحب کی سیٹ کھا جائیں گی, یا پھر وہ الیکشنز میں جانے والے ہیں؟ الیکشنز میں تو نہیں. بہرحال ہمیں جس طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ 3 سال تو یہ کرن ارجن جو ہے وہ اسی اتحاد ملاقات میں تھی, وہ اسی اتحاد میں. ایون آج فجا آصف صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ 3.25 سال تو ہم مل کر ہی حکومت کریں گے, اور سامان 100 برس کا ہے. سو ان کو یہ کسی وہ جو اہم اسٹیک ہولڈر ہے, اس اہم اسٹیک ہولڈر کی نوڈ کے بغیر ان کو 1 انچ بھی ادھر سے ادھر ہونے کی اجازت نہیں. صحیح. آپ آج دیکھ رہے ہیں کہ زرداری صاحب جب کل سمن کرتے ہیں محسن نقوی صاحب کو, کراچی بلاتے ہیں, وہ وزیر اعظم کو خود بھی کال کر کے بات کر سکتے تھے جی. انہوں نے محسن نقوی صاحب کو اس لیے بلایا, محسن نقوی صاحب آپ کو آلریڈی پتہ ہے وہ کون سا حلقہ ریپرزینٹ کرتے ہیں. زرداری صاحب ان کو بیٹا کہتے ہیں, مسلم لیگ ان کو سینیٹر بنواتی ہے, شہباز شریف صاحب ان کو وزیر داخلہ بناتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو محسن نقوی صاحب کو اپنے بیٹے کو وہ بلا کر وہ پیغام دے رہے ان کوارٹرز کو جی, کہ ان کے جن کے وہ نمائندے ہیں, اور ان کے تھرو اب وہ پرائم منسٹر تک چیزیں کنوے ہوں گی. سو میڈیٹر مطلب نقوی صاحب آئے جن کے نمائندے ہیں. سو چیزیں جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے. دوسرا آپ مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے تو الیکشن تو ہم بہرحال بات کر رہے ہیں نا کہ الیکشن میں تو فوری طور پہ نہیں جائیں گے, لیکن یہ ایک دوسرے سے, کیونکہ ہمیں جو بتایا جاتا تھا کرامت صاحب, جو پہلا پی ڈی ایم کا دور تھا, وہ جو معاہدے کی بات کی جاتی ہے, تو ان دونوں کو ایکول ٹرمز کی گارنٹی کی گئی تھی. جی 2.5 سال اس طرح سے ایک مورلیس جو ہے وہ 6 ایئرس کا پورا ایک ان کا پلان تھا. پہلا سال یہ کمپلیٹ کر چکے ہیں, پھر اس کا 1 سال یہ, اور یہ جو 19 منتھس ہے یہ آن گوئنگ ہے. سو یہ دونوں کو باریاں ملی تھی, اور اس پورے سیٹ اپ میں جو ہمارے پاس انیشلی اطلاعات آئی تھی وہ یہی تھی ریورس ہونا تھا کہ ریورس ہونا تھا. میاں صاحب آنے تھے صدارت کے منصب پر, بلاول صاحب آنے تھے ادھر پرائم منسٹر کے اس پہ اسپاٹ پہ. یہ ایک معاہدہ تھا انیشلی جو پی ڈی ایم 1 کے ٹائم پہ ان کو سمجھایا گیا تھا. سو یہ دونوں کو اپنے وہ ٹسل اس چیز کی ہے. یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ چاچو اور بھتیجی چاچو سے آگے نکلنا چاہ رہی ہیں, جس طرح کا وہ مائل کرنا چاہ رہی ہیں ان کوارٹرز کو کہ میں ہی آپ کے لیے کنڈیوسو ہوں. چاچو جو ہے وہ ایک ہمیں جتنا کر چکے تھے, اور چاچو سے آگے بڑھ کے ہم نے تو یہ بھی خبریں بہرحال سنی تھی کہ چاچو نے بھی آ کے, آپ دیکھیں لاسٹ ویک بھی قاہرہ صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں جب کہا تھا کہ وفاق ہمارے ساتھ الائنڈ ہے جی. سو مریم صاحبہ اس وقت وفاق اور اس وقت جو نون لیگ ہے اس کی کنٹرول سے اس کے بیونڈ چلی گئی, اور ان کی منگنی بالکل یہ دونوں الگ الگ ٹینجنٹس میں ہیں. پنجاب حکومت اور جو وفاق ہے وہ الگ الگ ٹینجنٹس. اور اب تصویروں سے ویڈیو کی جانب جا چکی ہیں کہ لمبی ویڈیوز کیوں ہیں. اب ہم اور آپ جو یوٹیوب کے الگورتھمز جو ہم سمجھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں لمبی ویڈیو بنانی چاہیے تو اس میں ایڈز وغیرہ جو ہو جائے. تو یہ بھی سمجھ گئی ہیں ٹک ٹاک, اور ان کو بتایا جا رہا ہے کیونکہ نوجوان اگر کوئی نہ کوئی ان کے ساتھ اس ٹیم میں اس قسم کے لوگ شامل ہیں تو ان کو یہ پتا چل گیا کہ جی زیادہ کھیلیں, کنٹینٹ زیادہ ہوگا, اسکرین اپنے پاس رکھیں, ویورشپ آپ کو زیادہ ملے گی. حالانکہ آپ دیکھیں تضاد کتنا بڑا ہے.
اب اگر سیکیورٹی وار کورس کی شرکا سے جب وہ کہہ رہی ہے کہ میں ٹریکٹر دس از می ڈرائیونگ یہ ٹریکٹر میں چلا رہی ہوں, آپ ٹینک چلاتے ہیں میں ٹریکٹر چلا سکتی ہوں. سو یہ جب کچھ ہو رہا ہے تو ہم اسکرینس پہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آپ ایک وزیر اعلیٰ پنجاب پورے سارے میڈیا چینلز پہ نظر آ رہی ہوتی ہیں, اور جو دوسرا وزیر اعلیٰ ہے خیبر پختونخوا کا, اس کو آپ کوریج نہیں دیتے ہیں, اس کی خبر بھی اس طرح سے نہیں چل رہی ہوتی ہے کہ ہمیں ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ یار اس سے بھی ملے, اس نے کیا بھی ہے کہ نہیں. سو ایک طرح سے پبلسٹی بھی بہت ہے. ٹک ٹاک اور سوشل میڈیا کا یہ تنقید جو ہے وہ غیر ضروری نہیں ہے, مطلب یہ تنقید جو ہے وہ واقعی میں ایک وجہ ہے کہ اس موڈ سے آپ نکل آئیں. جو کام کر رہے ہوتے ہیں نا وہ ایکشن اسپیک والیومز, لوگ جو ہے وہ خود اس کو آ کے ان کی باتوں سے ان کی جو ہوتے ہیں نا ٹیسٹیمونیلز جو ہوتے ہیں, جو لوگ آ کے اس کی تعریف کریں, خود تعریف کرے گا, وہ نظر آئے گا بار بار آپ کو آ کے بتانے, کام خود بولتا ہے, آپ کو آ کے بتانے کی بار بار ضرورت نہیں, اور اسپیشلی ٹک ٹاکس اور سوشل میڈیا کے تھرو. صحیح. دوسرا, عمران خان کے مقدمات کے حوالے سے کل سے ایک لہر میں تبدیلی آئی کہ شاید اب ان مقدمات کے بعد اب باتیں جو ہیں وہ ملٹری کوڈ, قاسم مارکیٹ کے قریب ایک خاص جیل, اس طرف ساری اب سنجیدگی سے موو ہونا شروع ہو چکی ہے. کیا دیکھ رہی ہیں عمران خان کا ملٹری ٹرائل کرنا اتنا آسان بھی ہے جتنا انہوں نے جنرل فیض کو مثال بنا کے کر لیا؟ دیکھیے وہ جو آپ پریس بریفنگ کا بھی حوالہ دے رہے تھے اور میں اس کا حصہ تھی, ٹون تو بہت کلیئر ہے. عمران خان صاحب obviously وہ سیکیورٹی ذرائع والی خبر, وہ سیکیورٹی ذرائع والی تو ہم ناظرین کے سامنے رکھتے ہیں سیکیورٹی ذرائع سے جو ہمیں احساس ہوا ہے کہ ریلینٹ تو کسی بھی صورت جو ہے وہ نہیں نظر آتا ان اداروں کی طرف سے. عمران خان صاحب اور ان کی جماعت کی طرف سے جو ایک اپنے سیاسی بیانیے کے لیے جس قسم کی ایک تاثر ہے ادارے میں بھی کہ وہ ان کا نام استعمال کرتے ہیں, وہ ان کو رگڑ رہے ہیں, سو چیزیں تو میرے خیال سے انٹینسیفائی ہو رہی ہیں. اور عمران خان صاحب کا ہر جو پیغام آتا ہے باہر, آپ کو پتہ ہے کہ اس میں چیزیں وہ فردر ایسکیلیشن ہی کی طرف جا رہی ہے. ان کو فرق نہیں ریورس گیئر نہیں ہے, اس وہ ریورس گیئر نہیں ہے. اور سیکنڈلی کرامت صاحب عمران خان کو کوئی آلدو یہ الارمنگ پورے پاکستانی قوم کے لیے ہونا چاہیے کہ آپ ایک سابق وزیر اعظم کا ملٹری ٹرائل کی طرف بھی اگر معاملہ جاتا ہے بند کمرے میں, آپ ایک سابق وزیر, پاپولر لیڈر, موسٹ پاپولر لیڈر اس وقت ایز آف ناؤ, جو کہ ایون ادارے تسلیم کرتے ہیں یہ بات کو کہ اس کی پاپولیرٹی کم نہیں ہو سکی ہے, وہ اس وقت ہر عوام کے دل میں ہے. لیکن آپ اس کا جب یہ ملٹری ٹرائل کریں گے اٹ ول ریز آئی برو. آپ اس وقت کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ جی انٹرنیشنل گلوبل سٹیج پہ جو آپ نے سارا توجہ کا مرکز حاصل کیا ہوا ہے, پاکستان کو آپ ایک بڑا اس رول میں آپ پریزنٹ کر رہے ہیں, آپ دکھائیں گے کہ جی ملک کی حالات اس طرح کے کہ ایک لا اینڈ آرڈر سچویشن آپ کے قابو میں نہیں ہے, جو ایون ادارے بھی کہہ رہے ہیں کہ نیب پہ کس نے عمل درآمد کرنا تھا, یہ چیزیں اپنا گھر ہاؤس ان آرڈر کرنا تھا. آپ ایک سابق وزیر اعظم کو اس کا اس قسم سے ٹرائل, کبھی جیل ٹرائل ہوتا ہے, جیل ٹرائل سے وہ واٹس ایپ ٹرائل پہ جاتا ہے, پھر جیل ٹرائل ریزیوم ہو جاتا ہے, اس قسم کی آپ حرکتوں میں آپ نے لگایا ہوا ہے صرف اس وجہ سے کہ نہ وہ ڈیل کے لیے اگری کر رہے ہیں, نہ وہ اپنے موقف سے کسی بھی وہ جو سلیبس رکھا ہوا تھا اسٹیبلشمنٹ نے سیاستدانوں کے لیے, یہ آؤٹ آف سلیبس آ چکے ہیں بالکل. اور ان کے اندازہ نہیں تھا ان کو کہ یہ اس قسم کا ٹف ٹائم دیں گے. اور عمران خان صاحب کی بات کیا ہے, مطلب ہم اور آپ یہ بات کر رہے ہیں عدالت میں بلا رہے ہیں, وہ کہتے ہیں رکو میں ایکسرسائز کی ہے, میں شاور لے کے آیا, تو اس بندے کے اعصاب بہت مضبوط ہیں. نہ بہت. اور اندازہ کیا تھا سب کا کہ یہ 2-4 روز بھی نہیں گزار سکیں گے. جی ان کا ایسٹیمیٹ یہی تھا. ابھی وہ بالکل اندر ڈٹرمنٹ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ سیٹ ہو گئے ہیں اچھی طرح, اور انہوں نے سب کو سیٹ کر. دیکھیں وہ ہم اور آپ بات کرتے ہیں کہ وہ اندر مطمئن ہے, جو پیغامات سامنے آ رہے ہوتے ہیں ان کی فیملی کی طرف سے سب سے زیادہ اوتھینٹک سورس تو ان کی فیملی ہی چلی جاتی ہے. ان کی طرف سے جب ریلے کیا جاتا ہے بات, تو ہم اور آپ اخذ کرتے ہیں کہ یار ایک انسان ہے جو ڈٹرمنیشن کے ساتھ اندر بھی ڈٹرمنیشن, اور باہر ان کی بہنیں جو ہیں وہ بھی نہیں کمزور پڑنے کو تیار, بالکل بھی نہیں کمزور پڑتی. اور جتنا وہ زیادہ اندر جیل کی ان کی ٹرم بڑھ رہی ہے, اتنا آپ اس کی وہ جو ایک ریزسٹنس, سمبل آف ریزسٹنس بنے ہوئے ہیں, وہ آپ اس چیز کو بہت لوگ ہیں ہمیں جو ایون وہ جو ٹاؤٹس والا جو پورا ایک سیگمنٹ ہے جو ہمیں بتاتا ہے وہ جی عمران خان اندر ہے, باہر سب کچھ معمول کے مطابق چلے, کچھ چیز معمول کے مطابق نہیں چل رہی. وہ کہتے ہیں آسان الفاظ میں حکومت چل رہی ہے, ملک نہیں چل رہا. ملک نہیں چل رہا نا. حقائق ہم جو آپ بات کر رہے ہیں کہ بھائی 30 ملٹی نیشنلز وائنڈ اپ کر کے چلی گئی, لوگ یہاں سے ملک چھوڑ کے جوتے مار رہے ہیں. آپ وہ آئل اینڈ گیس سیکٹر کی وہ جو بیڈنگ کا جو معاملہ آیا تھا, کمپنیز جو ہے وہ انٹرسٹ شو نہیں کر رہی ہوتی, تو یہ سب کیا بتا رہا ہے سرمایہ کار. مطلب آپ $100 بلین کی بات کرتے تھے انویسٹمنٹ لے کر آنے کے لیے, آپ نے اس کے لیے کتنے سارے ادارے کر دیے, آپ نے کچھ, اور آپ 50% تک کے پاورٹی ریٹ لے کے چلے گئے, ڈبل ڈیجٹ پھر انفلیشن جاری. آج چیمبرز کے آپ پریزیڈنٹ اٹھا کے دیکھ لیں, سارے پٹ رہے ہیں, سر مار رہے ہیں کہ جی بیوروکریسی اور جو 36 محکمے ہیں
وہ اس وقت پاکستان کے دشمن بنے ہوئے ہیں. سو فائنینشیل کریڈیبلٹی اس وقت آپ کی بالکل زیرو ہو جاتی ہے. آپ کو بتایا جاتا ہے کہ جی پریویس 2 مالی سالوں میں آپ نے $11 ارب 2 فائنینشیل ایئرس کے آپ نے ٹریڈ ڈیٹر گیپ میں ایسی بے ضابطگیاں کی ہے سمجھ لیا. سو آئی ایم ایف نے اب وہ جو شہباز شریف صاحب ہمیں بتاتے تھے نا کہ ناک سے ڈاکٹر شہباز شریف ناک سے لکیریں نکلوا رہا ہے. سو اب ڈاکٹر شہباز شریف صاحب جو ملک واپس آ رہے ہیں تو ان کو اب اندازہ ہوگا کہ آئی ایم ایف ناک سے لکیریں نکلوانا کیا ہوتا ہے. حالات ان کے بس سے باہر ہیں. اور میں بتاتی چلوں اور آپ کے ناظرین کے لیے بھی, جب میری ایک نون لیگ کے ایک سینئر رہنما سے جب گفتگو ہوئی آف دا ریکارڈ, تو نام نہیں لوں گی میں, لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے سوال یہ کیا تھا کہ یہ سب چیزیں معمول کے مطابق اور اسٹیبلٹی کب آئے گی. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ اسٹیبلٹی صرف اسی صورت میں آئے گی کہ جب عمران کو باہر نکالا جائے گا, اس کے ہاتھ میں حکومت دو جو اس کا حق ہے, جو اس کا حق ہے, جو اس کا مینڈیٹ ہے. آپ مینڈیٹ مسلط ہوں گے, ہم اور آپ بار بار اس بات پہ وہ کرتے ہیں, اسٹریس دیتے ہیں کہ آپ ہر چیز مسلط کر سکتے ہیں, آپ عوام کے دلوں میں اپنے لیے ایک سمپتی نہیں ڈال سکتے ان تمام ایکشنز کے. بتا رہی تھی میری تصویر میں مٹی لگی تھی, ایک گلاس پانی کا پکڑا, اس سے دھویا, پیچھے ماں والا گانا لگایا, میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ کیا تھا, اسٹار پلس چل رہا تھا کیا؟ نہ وہ ان کو لگتا ہے کہ پوری عوام بھی شاید اسٹار پلس موڈ میں, لیکن عوام ہماری بڑی سیانی ہے. عوام نے جو ہے ان کو اچھی طرح ان کے پورے ان کی جو یہ ہلکی پھلکی جو موسیقی جو چل رہی ہے ان دونوں جماعتوں کے درمیان, ان کی بھی وہ ہے, کیونکہ اگر سنجیدہ ہوتے واقعی آج کو ہمیں پیپلز پارٹی اپوزیشن میں نظر آتی. اگر سنجیدہ ہوتے مریم صاحبہ کا شاید اسٹیچر بڑھ جاتا, اگر وہ اپنی جو کہتی ہے نا خواتین ریڈ لائن ہے, ایک تو اس ملک میں ریڈ لائن بھی اتنی ساری ہو گئی کہ کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا. آپ خواتین کو ریلیز کرنے کا آرڈر کر دیتی, آپ کا اسٹیچر کہیں نہ پنجاب حکومت ان کی رہائی پر سپریم کورٹ چلی گئی تھی. جی جی بالکل, ایبسولوٹلی. نہ یہ بہت میرا اگلا سوال تو ویسے علیمہ خان کے متعلق تھا, لیکن یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ پی ٹی آئی کے لیے بھی گنڈا پور صاحب نے ایک شرمندگی کا باعث نہیں بنے. گنڈا پور صاحب پہلے امل ولی خان پہ آئی جی ان کو بتائے بغیر سیکورٹی ہٹا دیتے, اب پی ٹی آئی کے اپنے گھر سے پشاور سے صنم جاوید صاحبہ کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور اچانک سے کوٹ لکھپت جیل میں پروڈیوس کر دیا جاتا ہے. یہ شرمندگی نہیں ہے گنڈا پور صاحب کے لیے؟ وہ فخر سے کہہ رہے ہیں عمران خان کی دیکھیں ایف آئی آر نہیں کٹی تھی, میں نے کٹوا دی. اب عمران خان کے ایف آئی آر میں جن کے نام تھے, آپ بھی بتائیں پھر گرفتار اصل میں کس نے کیا, کہ پنجاب پولیس گرفتار کر کے لائی؟ نہیں, میرے خیال سے بہت الارمنگ تھا کہ پشاور سے اریسٹ ہونا, کے پی حکومت کی پوری ریٹ پر سوال اٹھ جاتا ہے جو ضمانت پر ہے. ایگزیکٹلی, جو ضمانت پہ ہے وہ بھی پشاور سے ہونا, مطلب یہ آپ کی سیاسی ورکر ہے, متحرک رہی ہے, جیل کاٹی ہے, آپ اس کی نہیں حفاظت کر سکے ہیں. تو میرے خیال سے تو گنڈا پور صاحب اس وقت اتنے ولنریبل اپنے آپ کو یا پورٹرے کر رہے ہیں یا واقعی میں ہیں, ان کے کنٹرول میں کچھ بھی نہیں ہے, نہ چیف سیکرٹری ہے, نہ آئی جی ہے, ان کے ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہے جو کہ اپنے پیٹرن ان چیف سے جا کے نہیں ملاقات کر پاتا, ڈرتا ہے. نہیں, جب چاہے وہ تو ایک دن منڈے کو صبح 2.5 گھنٹے کی ملاقات ہو گئی تھی نا, ملاقات ہو گئی تھی, اس کے بعد پھر وہ ڈرے کہ شاید اور مزید کچھ نہ سونپ دیا جائے. عمران خان بلا رہے ہیں, وہ جا نہیں رہے, اس لیے بھی نہیں جائیں گے کیونکہ ابھی جو پی ٹی آئی کے انٹرنلی جو 27 ستمبر کے جلسے کی جو چیزیں ہوئی ہیں کارروائی, 22 لوگ جو نام تک لوگ اب میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ شیئر کر رہے ہیں, 22 لوگ کون ہیں؟ ایگزیکٹلی, وہ جو ایفیڈیوٹس کا معاملہ ہے, سیف گارڈ جسے کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی, اچھا اس میں بھی پی ٹی آئی تو خیر میرے خیال سے انٹرنلی اس وقت بہت ہی زیادہ ڈیوائیڈڈ, بہت زیادہ ڈویژنز اس میں نظر آتی ہے, چیلنجز ہیں پارٹی, اور پرہیپس اسی وجہ سے عمران خان صاحب نے جو 2 ایسے بندوں کا جو نام دیا اپوزیشن لیڈرز, اس میں بھی انٹرسٹنگ ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں, وہ جو پاورفل حلقے ہیں اس حوالے سے بھی کچھ ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ ادھر بھی بڑا پینک ہے. یہ 2 نام پر, کیونکہ کوئی کیسز نہیں ہے ان کے اوپر, دونوں اپنے دماغ کو کوئی پریشر میں آنے والے نہیں ہیں, کوئی کمپرومائز والا چیز آپ سوچ بھی نہیں سکتے ان دونوں کے حوالے سے. سو یہ جو وہ دوسرے حلقے ہیں وہاں پر بڑا پینک ہے جب سے عمران خان صاحب نے یہ نام دیے. شاید عمران خان صاحب کو پہلے ہی دے دینا چاہیے تھا یہ نام, انہوں نے نام اس وجہ سے بھی دیے کیونکہ اپنی پارلیمنٹ کمیٹی میں دیکھیں نا 33 لوگ آتے ہی نہیں ہیں, نہیں کرتے کہ یہ بن نہ جائے. جب عمران خان کا ڈائریکٹ حکم ہے اس کو نہیں ماننے کو تیار. اس کا اشر بھی میرے خیال میں پی ٹی آئی کے وہی ہو چکا ہے جو افریقن نیشنل پارٹی جو جی ان کا تھا. اب آ جائے آخری سوال مختصر اس کا. علیمہ خان صاحبہ جیل کے باہر کچھ دیر پہلے بھی موجود تھی, بیٹھی رہی, ملاقات نہیں ہوئی. انہوں نے کہا کہ میڈیا کو وہ پلان نہیں بتانا جو اب عمران خان نے عوام کے حوالے سے کیا. کیا پھر کوئی اکتوبر نومبر میں جو پچھلے سال ہم نے دیکھا, آپ بھی دیکھ رہی ہیں کہ وہ عوامی احتجاج کی کال دینے والے ہیں, کوئی لانگ مارچ کی کال دینے والے ہیں, کوئی ملین مارچ کی,
کیا آپ کا انالیسس کیا ہے اس بارے میں؟ دیکھیے پی ٹی آئی alone کین ناٹ میک اینی ڈفرنس. نظر آ گیا لیڈرشپ میں وہ ظاہر ہے بہت ڈوسائل نظر آ رہی ہے یا کچھ ڈوجی کسی حد تک نظر آتی ہے, ڈومنٹ کافی حد تک نظر آتی ہے. مطلب وہ جو وائٹامن ڈی ہے وہ بے تحاشا ہے ایسے جماعت میں. ہاں ہم کیوں بار بار کہتے تھے کہ فواد چودھری صاحب مطلب آپ پنجاب اصل بیٹل گراؤنڈ ہے جہاں پر آپ نے پورا ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے. مطلب مریم کو آپ نے فل ایک اسپیس ملی ہوئی ہے, وہ تقاریر بھی کری ہے, کوئی کاؤنٹر نہیں کر رہا ہے ابھی بھی, مطلب کوئی اس طرح سے آواز نہیں آئی ہے. سو ایک ڈوسائل پورا بیہیویئر. اور ہم فواد چودھری صاحب کے اس حوالے سے تعریف کرتے تھے کہ وہ آج بھی ٹھیک ہے وہ پی ٹی آئی سے باہر ہے لیکن وہ سوشل میڈیا پہ بھرپور ایک بالکل ایک سینٹر کے اس لحاظ پارٹی کے لحاظ سے وہ بالکل وہ بھرپور چیلنج دے رہے ہیں. وزیر اعظم سے لے کے ہر کسی کو وہ پورا ٹف ٹائم دے رہے ہیں. سو ایک پنجاب کا گیپ جو ایک وائڈ تھا اب وہ چیز پورا ہونا ہے. اور آپ کو نظر آیا 1-2 سال میں عمران خان صاحب کے پی سے اٹھا کے لیڈرشپ کو وہاں کا چارج دے رہے تھے کہ جی اگر جلسہ لوگوں کو متحرک بھی کرنا ہے تو وہاں سے وہاں کے پی زیادہ ان کے فوکس رہا. سو نیچرلی یہ چیز پاکستان تحریک انصاف کے تو ہمیں انٹینشنز بھی نظر آ گئے, ہمیں کمپرومائز ہونے والا لیول بھی نظر آ گیا, لوگوں نے بھی گیج کر لیا, سپورٹرز ورکرز وغیرہ نے. سو ابھی جو عوامی ایک مزاحمت والا چیز میں جو چیز ٹریگر کر سکتی ہے وہ جو ہم اور آپ بات کر رہے ہیں ملٹری ٹرائل کی, ایک اگر ممکنہ ملٹری ٹرائل کی طرح معاملہ گیا سو ان دیٹ کیس, اور یہ چیز محمود اچکزئی صاحب اور یہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب یہ مل گئے, کیونکہ آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہاں, اور ایون اچکزئی صاحب کے بھائی احترام کرتا ہوں میں پی ٹی آئی کے اس حوالے سے انہوں نے کہہ دیا کہ انہوں نے سیٹ چھوڑی تھی پشین والی, ہلکے سے یہ الیکشن لڑ کے ایگزیکٹلی. سو اچکزئی صاحب اس چیز کو جو کرفیو عوامی کرفیو کی بات کرتے سو وہاں پر اس چیز پہ اسکیل پہ لانے کے لیے سب کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے کرنے کے لیے اچکزئی صاحب کین میجرلی پلے اے رول. لیکن پی ٹی آئی ڈینٹ کون دے گا اس چیز کو, وہ پاکستان تحریک انصاف. آپ نے بریفنگ کا ذکر کیا لیکن وہ خبر بیچ میں رہ گئی کہ اس بریفنگ میں عمران خان کے حوالے سے سر عالم صاحب نے کچھ سوال کیا تھا جو بعد میں سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہوا کہ حلقوں کی گنجائش نہیں چھوڑی عمران خان کے لیے جی ایچ کیو حملہ کیس میں. بالکل, اور یہ چیز سامنے نظر آ گئی کہ یہ بولا بھی گیا کہ وہ کیس جو ہے وہ چل رہا ہے اور وہ ایک لاجیکل کنکلوژن کی طرف آئے گا. سو اس میں کوئی رعایت والا چیز بالکل آپ اسیس کر سکتے تھے کہ رعایت کوئی بھی نہیں ہے, وہ چیز کریں گے اور صرف سب کچھ کیا اس لیے جا رہا ہے کہ بھائی ایک ڈینٹ پہنچایا جائے. ڈینٹ تو کسی صورت ہمیں سائیکولوجیکل پریشر کے لیے, لیکن وہ چیز تو ہمیں ابھی تک کوئی کارآمد اس طرح سے نظر نہیں. اور اس جنگ میں اصحابی جنگ میں عمران خان آج کی تاریخ تک بالکل. لیکن میں ایک اور چیز کرامت صاحب یہ بھی ضرور بتاتے ہیں جنہوں ناظرین کے لیے بھی کہ مطلب اگر ہم اور آپ توقع کرتے ہیں کہ اس ملک میں ریولٹ, اور ہم کبھی بنگلہ دیش کی, اور اس بریفنگ میں بائی دا وے بنگلہ دیش, سری لنکا, نیپال اس کا بھی ذکر کیا گیا تھا کہ پی ٹی آئی اس سے بہت ریلیٹ کرنا چاہتی ہے کہ اس قسم کی سچویشن ہوگی. وہ بات صحیح ہے. اس پریس بریفنگ میں اس بات سے اگری کرتی تھی کہ ریوولٹ والی چیز پاکستان میں نظر کیوں نہیں آ سکتی, کیونکہ جن ممالک میں ہم یہ ریوولٹس اور لوگ اپنے حقوق کے لیے جو باہر, وہاں پہ مورل ویلیوز ضرور ہے, وہاں پہ ان کی جو ٹریننگ, ان کی جو گرومنگ وہاں کی لوگوں کی ہوتی ہے وہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ وہ صحیح اور غلط کا فرق پہچانتے ہیں, وہ اپنے لیے سٹینڈ لینا جانتے ہیں, وہ ان کو پتہ ہے کہ ریزسٹنس کس چیز پہ دکھانی ہے, وہ مخلص ہوتے ہیں اور اپنے ایسے حقوق اپنے ہاتھ سے جاتے ہوئے یا اپنے گھروں میں جو ہے وہ پولیس کو بغیر وارنٹ کے گھس کے اپنی خواتین کو ہراساں ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے. ہمارے یہاں پہ بات کیا ہوتی ہے کہ جی پنجاب میں لوگوں نے, ہمارے اپنے فیملی فرینڈز وغیرہ کیا بات کرتے ہیں کہ پنجاب میں کیسے لوگوں نے, کے پی کے اسپیشلی وہاں کے لوگ وہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیسے یہاں پر پنجاب میں لوگوں نے اپنے گھروں میں ان کو رات کے 2-2 بجے جس پہر بھی ان کو موقع لگ رہا ہوتا دروازے توڑ پھوڑ گھر میں مچائے, خواتین کو ہراساں کرے, بچوں کو گھسیٹے, کیسے کرنے دے دیا. خیبر پختونخوا میں تو یہ نہیں کر سکتے تھے. کیوں نہیں کر سکتے تھے؟ کیونکہ وہاں پر ان کو پتہ ہے ریئیکشن ایک آئے گا, رد عمل آئے گا. سو یہ اٹیمپٹ وہ نہیں کر سکتے تھے. سو باہر کے ریوولٹ کے, ہمارے یہاں پہ ریوولٹ کا جو بام شیل ہے وہ چند لوگوں کے پاس ضرور ہے کہ مطلب وہ ایک مائنورٹی میں ضرور ہے. ریوولٹ والا چیز جو ہے وہ ایک اگر آیا بھی یہاں پر تو بڑا لتھارجی قسم کا, بڑا لیزی قسم کا ایک ریوولٹ ہوگا. اس کے لیے عوام کو جاگنا بڑا ضروری ہے. ڈی این اے میں نہیں ہے تو ثابت کر دیں یا تو ہم غلط کہہ رہے ہیں. بہت شکریہ علینا آپ کے وقت کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.